تقریب انعامات یا سرٹیفکیٹس اور ایوارڈس دیے جائیں گے، اس کے حوالے سے میں اناؤنس کروں گا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا سا کیا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر شفیق احمد صاحب کا کہ آپ تشریف لائیں اور جو ہمارے مقالہ نگاران ہیں ان کو سرٹیفکیٹس دیں۔ جناب ڈاکٹر شفیق احمد صاحب۔ میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر محمد صغیر خان صاحب سے وہ آپ سے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محمد افتخار شفیع صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ درخواست گزار ہوں سید محسن رضا شاہ صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ عرض گزار ہوں جناب ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ جی میں درخواست گزار ہوں جناب محترمہ آمنہ اصغر صاحبہ سے آپ تشریف لائیں اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ ڈاکٹر عبدالستار نیازی صاحب تشریف لائیں گے پلیز۔ ڈاکٹر عاصم سٹیان گلانی صاحب، ڈاکٹر طارق جاوید صاحب، جناب ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب سے درخواست آپ تشریف لائیں۔ ہمیں شیلڈز کے لیے درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشار صاحب سے کہ آپ اپنی شیلڈ وصول کریں گے۔ ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر اشفاق احمد دیر صاحب سے آپ اپنی شیلڈ وصول کریں گے۔ جناب ڈاکٹر اشفاق احمد دیر صاحب۔ میں درخواست کروں گا جناب نعمان فاروقی صاحب سے آپ اپنی شیلڈ وصول کریں گے۔
ذوالقرنین جواد صاحب میں شیر رسول صوبائی فعالیات کی طرف سے مکالہ نگار حضرات اور تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ. کیا ہے نام اس کا؟ خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اقبال مذہبی اشرافیہ اور سکون کی آرزو. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر طارق احمد ہاشمی صاحب سے کہ وہ اس بارے میں ہمارے کو جو آخری مقرر رہے گا ان کا ٹائم تو رہی ہے ہمارے سکلین صاحب اب 2 منٹ میں ملے ہیں اس میں کوشش کریے. لیکن قاضی عامر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اقبال کو اتنا زیادہ لکھا جا چکا ہے اتنا لکھا جا رہا ہے اور بہتر وہ خطیب اندازی ہوگا بعض لوگوں کی. تو میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں میرے اتنے بڑے اساتذہ کرام لکھ رہے ہیں وہی چیز کسی سے تھوڑا ہٹ کے کوئی چیز ڈھونڈی جائے تلاش کی جائے کیونکہ تحقیق کسی چیز کا نام ہے کوئی چیز نئی سامنے لکھی جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال پر ویسے کہ محقق بہت تھوڑا کام ہوا ہے نہایت قریب. تو مجھے اس طرف کھینچا اصل میں ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اس کو نشان لگوا رہا تھا وہاں ایک جملہ پڑھا اقبال کا کہ غالباً اردو زبان کے ابتدا کے حوالے سے کہ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسالہ موجود ہے. اگر کسی محقق کو اس کی جمع آوری کی توفیق ہوئی تو مورخین اور محققین کے لیے نئے سوالات جنم دیں. میں نے دیکھا کہ اقبال کے اندر تحقیق محقق بھی کچھ ایسے جس طرح وہ بڑے شاعر ہیں بڑے فلسفی ہیں اسی طرح سے وہ بڑے محقق بھی ہیں لیکن اس پر قلم بہت کم اٹھایا گیا. تو میں نے اپنا یہ موضوع رکھا علامہ اقبال بطور محقق تحقیق اور تبدیلی ہے. اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کی جو کتاب دا میٹافزکس دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا پی ایچ ڈی کا کام اس کو میں نے بہت بنیاد بنایا. اس کی میں نے اس کے سکھلائی اور سکھلائی درد استدلال اس کے لیے تاکہ اس دور میں جب ہمارے ریسرچ کے جو اصولات ہم پڑھا رہے ہیں طالب علموں کو یا جیسے ہم نے اپنے سادہ کرام سے پڑھے ہیں دور کی یہ کرتے ہوئے اصول تو علامہ اقبال اس دور میں ان کو فالو کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ اسٹڈی لکھتے ہوئے وہ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹیکنالوجی بھی دی جائے اس میں انٹروڈکشن بھی دیا جائے اس میں ضرورت اہمیت بھی بیان کی جائے اور اپنے ویب سائٹ میں وہ ایک مفسر اور مجمل
تو میٹافزکس سے جب شروع کرتے ہوئے میں آگے بڑھا تو میں یہ دیکھا کہ انہوں نے جو اعلان میں میٹافزکس پرسیائز کا جو آغاز کیا اور اس کو وہ جرمن تک لے کے گئے جب وہ گئے ہیں حیدرآباد میں رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں رومی اور حافظ اور ان کے طلبہ میں گوٹے نے مشرقی تحریک کا آغاز کیا تھا. تو کمال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جرمن میں یہ مشرقی تحریک کیسے پہنچی، مولانا رومی کا اور حافظ سعدی کا شرازی کا اثر وہاں تک کیسے گیا، پھر ان کو بیان کیا. بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو وہاں گوٹے متاثر ہوئے تو وہ ہڈر اور ایک نام تھا شلر، اس سے مشرقی تحریک وہاں پہنچی ہے. جب اقبال نے اس کو رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ شلر تو اس وقت جب گوٹے ابھی لکھنے کی عمر میں پہنچا تھا تو شلر تو فوت ہو گیا تھا، تو شلر سے کیسے متاثر ہوگی مشرقی تحریک. اور اسی طرح انہوں نے دوسرے صاحب کو بھی رد کیا اور انہوں نے پھر بتایا کہ جو پان ہیمر تھے ان کے ذریعے انہوں نے حافظ کا دیوان کا ترجمہ کیا تھا، اور جب دیوان کا ترجمہ گوٹے کی نظروں سے گزرا تو پہلے وہ مغرب سے کچھ اس کی طبیعت ذاتی طور پہ بیزار تھی اور اس نے پھر اپنی جو ہے پناہ اس مشرقی تحریک میں. یہ میرا عقیدہ بہت شاندار جیسے میں کر چکا ہوں اور مفصل پڑھنے والے پڑھ لیں گے. مغرب کے نظام کا بہت پتہ چلتا ہے. میں نے صرف بنیادی باتیں یہ آپ کے سامنے رکھنا تھی کہ جتنا اقبال صاحب بڑے شاعر ہیں، جتنے بڑے فلسفی ہیں، اس سے کئی بڑے محقق بھی ہیں. والسلام. 10-12 منٹ کی تحریر ہے. آپ سما کراچی کی پہلے مارو. دنیا کے تمام مسلمان مجموعی طور پر بایمان کامل اس عقیدے کے پیرو ہیں کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے. ہمارا ماننا ہے کہ وہ تمام سچائیاں اور نظریاتی حقائق جو بذریعہ دین و مذہب ہم تک پہنچے ہیں دراصل آفاقی حیثیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان کے ماخذات وحی و الہام کے وہ ماورائی ذرائع ہیں جن سے سر موڑ انحراف یا انکار ممکن ہے. اس لیے بذریعہ مذہب اسلام علم میں آنے والی تمام تر مذہبی باتوں پر یقین کامل ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری میں ان تمام مذہبی حقائق سے پردہ ہٹاتے اور ہر مسلمان کو ان حقائق کے زیر سایہ تربیت پانے والے نظریات کا تابع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال کے بارے میں بوثوق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اسلامی مفکر اور مذہبی مبلغ ہے. یوں اگر کسی مفکر یا شاعر کے بارے میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ اسلامی نظریات کا علم بردار ہے تو مسلمانان عالم کی نظر میں یا ایک مخصوص زاویہ نظر سے اسے آفاقی شاعر ضرور مانا جائے گا، لیکن دیگر تمام مذاہب اور نظریات کے ماننے والے اسے عالمگیر حیثیت دینے سے انکار کریں گے. یہی سبب ہے کہ جہاں علامہ اقبال کی ذات اور ان کی ادبی حیثیت برصغیر کے ہر اسلام دوست کی ممدوح رہی ہے، وہیں غیر از اسلام طبقات کو رشک و تحسین کی نگاہ سے والہانہ دیکھنے والے اغیار دوست ہمیشہ علامہ اقبال پر کئی اعتراضات بھی کرتے رہے ہیں. وہ اعتراضات اگرچہ طویل ہیں لیکن ان میں شامل اہم ترین 3 نکات یہ ہیں. اول، علامہ اقبال محض ایک اسلامی مفکر ہیں. دوم، کلام اقبال محض اسلامی نظریات تک محدود ہے کیونکہ اقبال کی فکری سرحدیں دائرہ اسلام کے محیط سے باہر نہیں نکل پائیں. سوم، علامہ اقبال آدمی کو گھما پھرا کر اسلامی نظریات کا پرستار اور مغرب سے نفرت کرنے والا بنانا چاہتے ہیں. یوں اقبال کے نظریات قدامت پسندی کی طرف مائل اور زمانہ جدید سے متصادم ہیں. ان اعتراضات کی ابتدا اس نقطہ سے ہوتی ہے کہ علامہ اقبال محض ایک اسلامی مفکر ہیں، یعنی ان کا دیگر مذاہب کے لوگوں یا بالفاظ دیگر انسان اور انسانی فلاح کے نظریات یا ان تصورات سے کوئی تعلق نہیں جو عالمگیریت کے حامل ہیں. لفظ عالمگیریت کے ادبی نظریے کو ہم آسان ترین لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ تمام افکار و تصورات جو ہر جگہ اور ہر وقت سچ ہوں عالمگیریت کے حامل مانے جاتے ہیں.
یوں اقبال کے معترضین کا خیال ہے کہ اقبال کی فکر محض دائرہ اسلام تک محدود ہے اور ان کے اشعار کا مخاطب صرف مسلمان ہیں، اس لیے اسے آفاقیت کی سند حاصل ہے۔ کلام اقبال میں موجود متعدد اشعار یہ ثابت کرتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ انسان اور انسانیت کی بھلائی کے خواہاں ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ انسان سے محبت کا یہ نظریہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے ہر مذہب کی بنیاد رہا ہے بلکہ تمام مذاہب کا کفر کرنے والے لوگ بھی انسان کی حیثیت کو مسلمہ مانتے ہوئے خود کو اس نظریے کا پیروکار ضرور مانتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ انسان سے محبت اور انسان کی قدر و منزلت کا نظریہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر دین اور لادینیت ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ اسی اشتراک کی بنا پر کسی مذہب پر یقین نہ رکھنے والے لوگ انسان سے محبت کے نظریے کو سب سے بڑی آفاقی سچائی کی حیثیت دیتے اور اسی نظریے کے تحت تحقیق کیے گئے ادب کو آفاقیت اور عالمگیریت کی سند دینے پر راضی ہوتے ہیں۔ کلام اقبال کا دامن ہمیں اس پہلو سے بھی خالی ہرگز نظر نہیں آتا، بلکہ یوں کہنا بھی بالکل بے جانا ہوگا کہ انسان اور انسانیت کی فلاح اقبال کے کلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس سلسلہ میں نظم تصویر درد کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جن میں علامہ اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان کی فلاح اور انسانیت کی محبت ہی وہ نقطہ ہے جس میں تمام قوموں کی شفا کا راز پنہاں ہے، اور یہی وہ شراب ہے جو انہیں بے جان و سرور بھی مست رکھتی ہے۔ جو تو سمجھے تو آلہ بھی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز موت تو رہنا، شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جان و سرور رہنا۔ بانگ درا میں موجود اقبال کی شاعری کی ابتدائی دور کی نظموں میں انسان کی فلاح کے اس عظیم تصور کے حوالے سے 20 اشعار دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترقی پسندانہ فکر کا حامل یہ شعر ملاحظہ ہو جو اردو میں ترقی پسند تحریک کی آمد سے کم و بیش 30 برس پہلے کہا گیا۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ علامہ اقبال کے بہت سے اچھے بلکہ بڑے اشعار کا المیہ یہ بھی ہے کہ انہیں بنا سمجھے یا بغیر سمجھائے لوگوں کو رٹا دیا جائے اور یوں ان کی مانوی قدر اس شے کی طرح دھندلا دے جو آنکھوں کے بہت قریب کر دی جائے۔ مگر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اقبال نے اپنی ابتدائی دور میں انسان کی درستی و اصلاح کا فریضہ شاعری ہی کے ذریعے ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ برہمن سے مخاطب اقبال کا ایک شعر ملاحظہ ہو، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ پریت محبت اور عشق کا یہ درد جو دنیا کی ہر زبان کی شاعری میں موجود سب سے بڑا آفاقی سبق سمجھا جاتا ہے، علامہ کی شاعری کے ابتدائی ادوار میں نہایت قوت کے ساتھ موجود ہے۔ محبت اور جگانگت کا یہ عالمی نظریہ اقبال کو نہ صرف مرغوب رہا بلکہ اقبال ہمیشہ اس کے داعی اور علمبردار رہے۔ نظم محبت کا ایک مقتبس ملاحظہ ہو جس میں علامہ نے فطرت کے سارے حسن کو مذہب محبت کے ایک جذبے کا مرکب بنانے کے لیے یکجا کر دیا ہے۔ چمک تاروں سے مانگی، چاند سے دادے جگر مانگا، اڑائی تیر کی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی نور سے پاکیزگی پائی، حرارت بھی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی بھی، ملک سے عاجزی افتاد کی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزا کو گھولا چشمہ ریواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ محبت کے اس تصور کے علاوہ رومانوی احساسات اور فطرت پسندی کے کئی پہلو بھی اقبال کی شاعری سے عیاں ہیں۔ لالا گل پھول پتیاں سبزہ آبجو دریا سمندر بجلی بارش پرند پرند کوئل کبوتر کنجش عقاب شاہین وغیرہ کا ذکر قدرتی عناصر سے اقبال کی محبت کا غمال ہے۔ غور کیا جائے تو علامہ کی شاعری میں علامات کی حیثیت رکھنے والی کئی چیزیں دراصل فطرت سے اقبال کی فطری رغبت کا بیان ثبوت ہیں۔ ایسی چیزیں اگر کسی یورپی یا امریکی شاعر کے یہاں موجود ہوں تو ناقدین ادب کو ان سے رومان چھلکتا صاف نظر آ جاتا ہے، مگر اقبال کے ہاں انہی چیزوں کو بھی متعصبانہ نظر سے دیکھ کر اس سے اعتماد برت لیا جاتا ہے۔ ایک آرزو کے چند شعر ملاحظہ ہوں جو اردو نظم کی ساری رومانوی فضا کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں
پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں میری ہم نوا ہو۔ یہ رومانوی فضا اور دل کو چھو لینے والے ان مناظر کے بیان کی بارفتگی محض اقبال کے اولین دور میں شامل نہیں بلکہ ان کے ہر دور کے کلام میں جلوگر ہے۔ اسی طرح تمام تصورات جس شاعری کا حصہ بنتے ہیں اسی طرح کے تمام تصورات جس شاعری کا حصہ بنتے ہیں اسے بہاریہ شاعری سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں شاید بھی کوئی زبان ایسی ہو جس میں بہاریہ شاعری یا اس کا رنگ موجود نہ ہو۔ پیام مشرق کی نظم فصل بہار میں علامہ اقبال نے اس نشاط انگیز اور سرور آمیز موسم کی مدد سرائی کی ہے۔ خیز کے در باغ قافلہ گل رسید، پاد بہاراں وزید، مرغ نوا آفرید، لالا غریباں غریب، حسن گلے تازہ چید، عشق غم نو خرید، خیز کے در باغ قافلہ گل رسید۔ اقبال نے بانگ درا کے آخری حصے کی نظم شیکسپیئر میں انگریزی ادب کی اس عظیم ترین شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اول تو کسی انگریزی شاعر کے لیے یہ خراج تحسین بذات خود اقبال کے غیر متاثر ہونے کی دلیل ہے۔ دوم، اس نظم میں ابتدائی تین اشعار اور ان میں موجود رومانوی فضا اقبال کے ایسے رومانوی احساسات کی ترجمان ہے جنہیں سہولت کے ساتھ عالمگیریت کی سند دی جا سکتی ہے۔ شفق صبح کو دریا کا خرام آئینہ، نغمہ شام کو خاموشی شام آئینہ، برگ گل آئینہ عارض زیبائے بہار، شاہد میں کے لیے اجلائے جام آئینہ، حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، دل انسان کو تیرا حسن کلام آئینہ۔ اسی طرح والدہ مرحومہ کی یاد میں کہ تمام مرکزی اور ذیلی موضوعات مکمل طور پر آفاقی نوعیت کے حامل ہیں۔ زندگی اور موت کا رشتہ، ماں سے محبت، ماں کی خدمت کرنے کا جذبہ اور نہ کر پانے کی حسرت، ماں کے لیے دعائیہ جذبات، سبھی وہ عالمگیر احساسات ہیں جن سے دنیا کے ہر فرد کی بلا تفصیص شناسائی ہے۔ اس نظم میں موجود تمام افکار کو دنیا کے ہر معاشرے اور ہر تہذیب کا فرد اپنے دلی احساسات مان سکتا ہے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ان تمام رومانوی افکار کے ساتھ جو فکر شعر اقبال کو صحیح معنوں میں وقار بخشتی اور اس کے مقام کو انتہائی بلندیوں سے ہمکنار کرتی ہے، وہ قوت و عمل اور محنت و حرکت کا ایسا درس ہے جس کی بنا پر اقبال کو محض مسلمان کا نہیں بلکہ عالم انسانی کا سچا مبلغ اور انسان کی عزت و عظمت کا درس دینے والا کامل مدرس کہا جا سکتا ہے۔ اقبال کی فکر کا بنیادی اور مرکزی نقطہ حرکت و عمل کا وہ پیام سرمدی ہے جس کی بنا پر کوئی فرد عام لوگوں سے ممیز و ممتاز زندگی گزارتا ہے۔ اقبال نے تذکیر عالم کے لیے تحرک اور قوت کے شعار کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے علم و عمل کے ذریعے اصولوں کو کام میں لا کر دنیا کو فتح کرنے والا وہ لازوال سبق پڑھایا جو کسی ایک قوم اور ایک مذہب کے لوگوں کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ تمام اقوام اور پورے نوع بشر کے لیے ایک بیش بہا اثاثہ ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ ایک باعمل اور متحرک آدمی کا آنے والا کل اس کے آج سے بہر صورت بہتر ہوتا، اگر ایسا نہیں تو پھر اس کی زندگی میں وہ شرار ناپید ہے جس کی بنا پر اسے زندہ لوگوں میں شمار کیا جائے۔ دمادم نقشۂ تازہ رزق بیک صورت قرار زندگی نیست، اگر امروز تو تصویر دوش است بخاک تو شرار زندگی نیست۔ علامہ نے اس تحرک و عمل کے لیے عشق کو لازم قرار دیا ہے۔ ان کے ہاں عشق وہ قوت اور جذبہ ہے جو زندگی میں سوز و ساز اور حرارت عمل کا باعث ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو زندگی کو جستجو و آرزو سے متصف کرتی ہے اور انسان کو بحیثیت مخلوق اشرف جینے کا گر سکھاتی ہے۔ اسی عشق میں وہ قوت بھی پوشیدہ ہے جو خاکی نہاد عالم کی کایا پلٹ کر اس کی اثر نو تعمیر کر سکتی ہے۔ بیا اے کشت ماں اے حاصل ماں، بیا اے عشق اے رمز دل ماں، کہن گشتند ای خاکی نہاداں دیگر آدم بنا کن از دل ماں۔ اس عشق کو امید و ایقان کے ساتھ کام میں لا کر
اقبال ابن آدم کو خواہش و آرزو کے میدان میں کوشش جاری رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ در طلب کوش و مدح دامن امید زدست، دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے۔ میدان طلب میں کوشش کرتے رہنے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کے اس پر پیغام کو دنیا کا کوئی زرخیز ذہن کسی خاص مذہب کے لیے مخصوص پیغام نہیں مان سکتا۔ زندگی کی اصلاح و فلاح کے لیے علامہ اقبال نے محکم یقین، پین عمل اور عالم کو فتح کر لینے والی محبت کو لازمی سامان قرار دیا۔ تعصب کی عینت اتار کر دیکھا جائے تو یہ پیغام بھی محض کسی خاص مذہب یا خاص تہذیب ہی کے لیے نہیں، بلکہ انسان اور انسانیت کی اس فلاح کے لیے ہے جسے دنیا کے تمام تر عظیم ادب کا جزو لازم مانا گیا ہے۔ اقبال کا مجمع نظر بھی یقینی طور پر مجموعی زندگی کی بھلائی اور طرز زندگی کی اصلاح رہا۔ کیا ان اشعار کے مرکزی خیال سے دنیا کا کوئی آفاقی نظریہ متصادم ہے؟ زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ۔ زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا۔ زندگی اور انسان کی اصلاح کا یہ پہلو کلام اقبال کی وہ اساس ہے جس پر انسانیت، سچائی، امن، محبت اور مساوات کی دیواریں اقبال کی فکری عمارت کو مضبوط کر رہی ہیں۔ تحرک، عمل اور جد و جہد اقبال کی نظر میں وہ بنیادی جذبے ہیں جن کے سبب سے مغرب کی تمام تر ترقی عمل میں آئی۔ اقبال کی نظر میں علم، عمل، کردار سے بیگانگی کا رویہ دراصل وہ بنیادی کوتاہی ہے جس کے سبب سے آج کی دنیا کے افراد اور قومیں دوسروں کی غلامی پر مجبور ہیں۔ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی سے متعلق ان تمام متحرک رویوں کا شعور اور ان سے رغبت ہی وہ تحریک ہے جسے آج کی تمام تر ترقی کی بنیاد مان کر مکمل طور پر ایک آفاقی تصور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اقبال انسان دوست ہیں، محبت پسند ہیں، عمل و محنت کے مدرس ہیں، عشق پوش ہیں، مشتاق فروش ہیں، دلوں کو مرکز مہر و وفا بنانا چاہتے ہیں، مردہ دلی سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کون سا آفاقی نظریہ ہے جو اقبال کے ہاں موجود نہیں؟ تو رہ شناس نہیں، وز مقام بے خبری، چنک مایست کے در بربت سلیمانیست۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ اقبال بحیثیت محقق تنقیدی جائزہ پیش کریں گے ڈاکٹر طارق جاوید صاحب۔